یہ جو اصول بنائے اس کے مقاصد کیا تھے ہم نے یہ دیکھنے ہیں۔ یہ کتاب کیونکہ آخری کتاب ہے، 1,24,000 انبیاء اور رسول گزر گئے، لیکن اللہ نے کسی کی کتاب کو بھی یہ اعزاز نہیں بخشا کہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ خود لے لے۔ یہاں حفاظت کا ذمہ خود لے لیا کہ یہ اس کے حروف بھی، اس کی تراکیب بھی کوئی نہیں بدلے گا، یہ ایز اٹ از رہے گی۔ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے انسانوں سے کیا کام لیا جو خود ایک معجزہ ہے۔ چھوٹا سا ایک بچہ، اللہ آپ کے دل میں اس کے لیے بات ڈالتا ہے کہ اس کو قرآن حکیم حفظ کرا دو، آپ اسے قرآن حکیم حفظ کرانے چلے جاتے۔ وہ بچہ روز تھوڑا تھوڑا یاد کرتا ہے، چند مہینوں میں، سال 1.5 سال کے اندر 6,666 آیات جس کے وہ معنی بھی نہیں جانتا ہوتا، وہ ہضم کر جاتا ہے، وہ اپنے حافظے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے، جس طرح کمپیوٹر کے اندر محفوظ ہو گئی۔ اور جتنی اچھی پریکٹس کرا دی گئی، جہاں سے بولو کہ بیٹا آگے سے شروع کرو تو کمپیوٹر کی طرح وہ ویسے شروع کر دیتا ہے۔ یہ دماغ جس نے دیا اس کا نام اللہ ہے۔ یہ انسان، یہ بیٹا جو تیرے گھر دیا ہے، یہ اس کا نام اللہ ہے۔ اس نے اس کے اندر یہ صلاحیت بخش دی ہے کہ وہ اسے اپنے اندر محفوظ کر لے۔ اس نے اس کو محفوظ کرنے کا، کوئی شخص نعوذ باللہ سارے قرآن حکیم کو اٹھا کر جلا دے اور سمندر میں پھینک دے تو پھر بھی کیا مٹا سکتا ہے؟ جو لاکھوں حفاظ اکرام ہیں جو اس کی حفاظت پہ اللہ نے مامور کر رکھا ہے، ان کے سینوں سے کون نکالے گا؟ اللہ نے اس کے متن کو محفوظ رکھا۔ وہی اللہ چاہتے ہیں کہ جہاں متن کو محفوظ رکھا ہے، وہاں جو میں نے کلمہ جن معنی میں کہا ہے اس کو بھی محفوظ کر لیا جائے۔